السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آئیے آج کی چند اہم خبریں جو کہ راشد سہارا روز نامے میں شائع ہوئی ہیں انہیں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی عوام کو ایک وسیع نسل کشی کی جنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق عباس نے تحریک فتح کی 59ویں سالگرہ کے موقع پر ایک تقریر کی۔ عباس نے کہا کہ ہمارے مزاحمتی فلسطینی عوام کو آج غزہ کی پٹی، مغربی کنارے اور القدس میں ایک جامع نسل کشی کی جنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ہمارے قومی مقصد کو ہمارے انسانی مقصد میں تبدیل کرنا ہے، اور جو 1948 میں نکیا کی تکرار تھی۔ عباس نے اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جیسے جیسے اسرائیلی جارحیت اور دہشت گردی بڑھے گی، ہمارے لوگ اپنی زمینوں اور جائز قومی حقوق کے تحفظ کے لیے مضبوط، زیادہ پرعزم اور زیادہ لچکدار ہوتے جائیں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینی عوام اپنی سرزمین پر رہیں گے۔ ہم فلسطینی عوام کی واحد جائز نمائندہ تنظیم آزادی فلسطین کی قیادت میں کسی بھی قیمت پر اپنی سرزمین سے ہجرت کو قبول نہیں کریں گے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ مغربی کنارہ، القدس اور غزہ کی پٹی ناقابل تقسیم ہیں۔ عباس نے مطالبہ کیا کہ غزہ پر اسرائیل کے حملے، جن کا مقصد فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی کرنا ہے، فوری طور پر بند کیا جائے اور غزہ میں انسانی امداد کے داخلے میں تیزی لائی جائے۔ غزہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے عباس نے کہا کہ غزہ کی پٹی، جس کا ہم 1 انچ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ مقبوضہ فلسطینی سرزمین کا حصہ ہے۔ ہم غزہ کے حوالے سے اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ عباس نے کہا کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ فلسطینی عوام کی آزادی اور حقوق کو تسلیم کرنے اور ایک بین الاقوامی امن کانفرنس کی تنظیم کے ذریعے بین الاقوامی قانونی فیصلوں پر مبنی سیاسی حل کی طرف رجوع کیا جائے، جو کہ اسرائیل کے مکمل قبضے کو ختم کرے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی سرزمین، جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہوگا، یاد رہے کہ فلسطین میں حماس کا 2007 سے غزہ کی پٹی پر کنٹرول ہے، جبکہ عباس کی قیادت میں فتح تحریک کی تشکیل کردہ فلسطینی حکومت مغربی کنارے پر حکومت کرتی ہے۔ دری اسنا ایک بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر زمینی حملے میں لڑنے والے اپنی 5 بریگیڈز کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب آئیے بنگلہ دیش کی خبر سنتے ہیں۔ ڈھاکہ، بنگلہ دیش کے نوبل امن انعام یافتہ ماہر اقتصادیات محمد یونس کو لیبر قوانین کی خلاف ورزی کے مقدمے میں 6 ماہ قید سنا دی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق پروفیسر محمد یونس کے مقدمے کا فیصلہ پیر کو سنایا گیا۔ دوسری جانب محمد یونس کے حامیوں نے اس سمیت دیگر مقدمات کو سیاسی انتقام کا شاخسانہ قرار دیا ہے۔ پیر کو پراسیکیوٹر خورشید عالم خان نے AFP کو بتایا کہ پروفیسر
यूनुस समेत ग्रामीण टेलीकॉम कंपनी के 3 दीगर ओहदेदारों को लेबर क़वानीन के तहत 6 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है। 83 साल माहिर इक़्तिसादियात मोहम्मद यूनुस को अपने माइक्रो फाइनेंस बैंक ग्रामीण के ज़रिए लाखों अफराद को गुर्बत से निकालने का सहरा जाता है, लेकिन तवील अरसे से वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज शेख हसीना वाजिद उन्हें अपना हरीफ समझती हैं। हसीना वाजिद ने उन पर गरीबों का खून चूसने का इल्ज़ाम लगाया है। हसीना वाजिद 2006 में नोबल अमन इनाम हासिल करने वाले मोहम्मद यूनुस के ख़िलाफ़ सख्त ज़बानी हमले भी करती रही हैं। उस वक्त हसीना वाजिद अपोजिशन के बायकाट के बाद आइंदा हफ्ता होने वाले आम इंतखाबात में 5वीं बार जीतने के लिए तैयार हैं। माहिर इक़्तिसादियात यूनुस और ग्रामीण टेलीकॉम के 3 साथियों पर कायम मुकदमे उन पर इल्ज़ाम था कि वो कंपनी में वर्कर्स वेलफेयर फंड बनाने में नाकाम रहे। इन चारों ने हुकूमत के इन इल्ज़ामात की तरदीद की थी। प्रोसिक्यूटर खुर्शीद आलम खान ने फैसले से कबल AFP को बताया था कि हमने साबित किया कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और दीगर ने लेबर क़वानीन के लाज़मी तकाज़ों की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा था कि हमें उम्मीद है कि अदालत उन्हें सख्त सज़ा सुनाएगी। अब आइए सुकरात के अक़वाल ज़र्रीन सुने। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मौत का गुज़र ना हो। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे चीज़ों का इल्म बहुत बेहतर होता है, मगर वक्त के साथ साथ उस पर लाइल्मी के पर्दे पड़ते चले जाते हैं और आखिरकार उस्ताद का काम महज यह होता है कि लाइल्मी के पर्दों को हटा दे ताकि वो इल्म ज़ाहिर हो सके जो पोशीदा है। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।